میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، انشاءاللہ عز و جل حسب سابق آپ کی کالز اس سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ اول تا آخر اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھیے۔ اگرچہ آپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا یا دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہتے، تب بھی شریک رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت حاصل کرنے کا بھی موقع ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم وہی کام کریں کہ جس میں میرے رب عز و جل کی رضا ہو، میرا وہ کام میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ثابت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو۔ خواہ وہ کوئی سا بھی کام ہے، انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے، شریعت کے مطابق کریں گے، شرعی رہنمائی لے کر کریں گے، تو ہمارا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کسان ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر اس میں نیت اچھی ہوگی اور وہ کام جائز ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو اچھا فرمائے، ہمارے خوابوں کو بھی اچھا فرمائے، ہمارے خیالوں کو بھی اچھا فرمائے، ہماری سوچوں کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے، ہمارا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو اور ویسا ہو جیسا میرے رب عز و جل کی رضا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے۔ مدنی گلدستے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز سے متعلق، کسی جانور سے متعلق یا کسی کانسیپٹ سے متعلق آپ کو ہم معلومات فراہم کریں، کیونکہ راہ آتے جاتے ملاقات کے دوران بہت سارے لوگ بہت ساری سوالات کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا جواب اس وقت بن پڑے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اور ہر وقت ایسا پاسبل ہو کہ ہر ایک کے سوال کا جواب دیا جا سکے، یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امر دشوار ہے۔ تو جہاں پر ہم آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، وہیں پر آپ کے معلومات کے اضافے کے لیے، دلچسپی کے لیے مدنی گلدستے بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج کے لیے ہمارے ناظرین نے ہمیں کیا کالز کی ہیں۔ جی سنائیے۔ محمد عطا اللہ عرض کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ آج صبح میں نے غالباً اشراق کے بعد یہ خواب دیکھا ہے، ایک کتا مجھے نظر آتا ہے، وہ میرے ساتھ نا کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اچانک وہ میرے ہاتھ میں ٹوپی ہوتی ہے، وہ مجھ سے چھین لیتا ہے، اتنی دیر میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کی تعبیر ارشاد۔ انشاءاللہ عز و جل پہلا خواب جو ہے وہ ہمارے راولپنڈی کے اسلام بھائی کا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ایک اور کال سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے آج صبح فجر کی نماز سے تقریباً تھوڑی دیر پہلے ایک جن دیکھتا ہوں، وہ بار بار آ کر مجھے شرارتیں کرتا ہے اور میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کتنی دیر واقعہ ہوتا رہا، پھر اس کے بعد میں اٹھا اور نماز پڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمارے پہلے کالر تھے، تقریباً اشراق کے وقت انہوں نے بیان کیا کہ خواب دیکھتے ہیں کہ کتے سے کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے ہاتھ میں ٹوپی کو وہ چھین کر لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک عمومی سی ایک چیز ہے، بعض اوقات پریکٹیکلی لوگ کتا پالتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں اس کے ساتھ، اور کھیلنے کے دوران وہ اس طرح کی حرکت کرے تو پاسبل ہے۔ تو یہ کوئی تعبیر اس کی نہیں بن پائے گی، ایک عمومی چیز ہے جو آپ کو خواب کے اندر نظر آئی، تو اس میں کوئی ٹینشن بھی نہ لے۔ بعض اوقات کوئی اس طرح کا خیال ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ البتہ
کتے کو پالنا اس کے شرعی احکامات ہیں. اگر کسی کے دل میں شوق ہو تو پہلے شرعی رہنمائی حاصل کر لے کہ بعض صورتوں میں اس کی ممانعت بھی ہے, بعض صورتوں میں اجازت بھی ہے. وہ کیا صورت ہے اجازت کی اور کیا ممانعت کی ہے, تو اس کی رہنمائی پہلے لے لینی چاہیے. ویسے مسلمان کو ہر کام میں ہی شرعی رہنمائی لینی چاہیے, لیکن بعض اوقات جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی اور ہم ایک کام کو جائز سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے جو ہمارے کالر تھے انہوں نے جو اپنا خواب بیان کیا کہ جن ہے جو ان کو تنگ کرتا ہے, یہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, دیگر اذکار کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا اور وہ پھر چلا جاتا ہے. اسی طرح سے کئی مرتبہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا تو شیطان بھی جن کی قسم سے ہے اور شیطان انسان کو خاص طور پر مسلمان کو بعض اوقات خواب میں آ کے پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. کبھی وہ جن کی شکل میں آئے گا تو کبھی کسی جانور کی شکل میں آئے گا تو کبھی کسی اور شکل میں بھی آ سکتا ہے. اسی طرح سے شیطان کی ایک کوشش ہوتی ہے, خوابوں کی ایک قسم کہہ لیں, ایک بڑی تعداد کہہ لیں, وہ اس باب میں منحصر ہے کہ شیطان اپنے عمل سے اپنے دخل سے جو ہے وہ مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, انہوں نے تو اپنی اس طرح کی کیفیت بیان نہیں کی, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جن کو دیکھا خواب کے اندر وہ پریشان بھی کر رہے ہیں اور رات کا بھی پچھلا پہر ہے, ہو سکتا ہے آپ اکیلے سو رہے ہوں اور دلی طور پر اتنے زیادہ مضبوط بھی نہ ہوں اور فوراً آنکھ کھل جائے, تو بعض اوقات جو بہت زیادہ خوف طاری رہتا ہے اور کافی وقت اس کے اندر گزر بھی سکتا ہے. تو اس طرح کے خوابوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے. اور اگر کسی کو تسلسل سے اس طرح کے خواب آتے ہوں کہ جن تنگ کر رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں, مار دھاڑ کے مناظر بعض اوقات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, سرکٹا انسان نظر آ رہا ہے تو بہت زیادہ خون ریزی دیکھ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, گر رہا ہے, بعض اوقات گڑھے بعض لوگوں کو نظر آتے ہیں, کوئی جو ہے وہ آسمان سے گرتا ہوا اپنے آپ کو کثرت کے ساتھ دیکھتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی کیفیت ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے تو پھر جو وظائف ہمیں بیان کیے گئے ہیں, بعض حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں, بعض ہمارے بزرگان دین نے ہمارے لیے تحریر فرمائے ہیں, کچھ اذکار ہیں, دعائیں ہیں, سونے سے پہلے اگر ان وظائف کو اختیار کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ برکت کا باعث ہوگا. خاص طور پر آپ کے پیر صاحب کی طرف سے جو آپ کو وظائف ملے ہیں تو وہ عمومی وظائف کے مقابلے میں زیادہ آپ کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں. اس میں اجازت شامل ہوتی ہے, پیر صاحب کی برکت شامل ہوتی ہے, ان کی خاص دعا شامل ہوتی ہے. تو جو امیر اہل سنت سے مرید ہیں تو الحمدللہ ان کے لیے, مرید ہیں یا طالب ہیں, شجرہ قادریہ طاریہ موجود ہے اور اس کے اندر بہت سارے اس طرح کے وظائف بھی موجود ہیں. اور اگر کوئی مرید یا طالب نہیں ہے تو بعض عمومی وظائف بھی ہوتے ہیں جو ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے. تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب مدنی پنسورہ یہ اپنے پاس رکھیے. بہت سارے اس کے اندر اوراد ہیں, وظائف ہیں جو عمومی ہیں, جو کوئی بھی مسلمان چاہے تو ان کو اپنا سکتا ہے. تو اس میں آپ کو برے خوابوں سے بچنے کا وظیفہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. بہت زیادہ آپ کے لیے مفید ہے. 21 بار یا متکبرو, سونے سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے نجات حاصل ہوگی. نیکسٹ کال. لاہور سے بول رہا ہوں, محمد عمران نام. خواب دیکھتا ہوں سانپ نظر آتا ہے, پیچھے لگا ہوتا ہے جیسے, پھر آنکھ کھل جاتی ہے, یا بکرا ذبح کرتا ہوں, اس طرح کا خواب نہ. بکرا خواب میں ذبح کرتے ہیں یا اٹھنے کے بعد کرتے ہیں؟ معلوم نہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں. چلیں جی, عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں. میں نے ایک خواب دیکھا تھا تہجد کے وقت میں. خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں اور میرا نماز شریف صف میں الجھ کر کھل گیا ہے. جب میں سلاتا ہوں تو کچھ امامے کے پیش سر پر بندے تھے اور باقی امامہ کھل چکا تھا. مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے جو ہمارے کالر تھے مرکز الاولیاء لاہور سے,
सांप देखते हैं पीछे लगा हुआ है, और दूसरा जो पार्ट इन्होंने बयान किया वाज़ेह नहीं है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, सांप का देखना अच्छा नहीं होता, ये दुश्मन पर भी अलामत होती है। इसी तरह किसी भी बुरे शख्स से वास्ता पढ़ने की भी ये दलील होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाए। बकरे का आपने कहा आप ज़बह करते हैं, तो अगर जागने के बाद आपने ज़बह किया है सदक़े की नीयत से तो मरहबा, और अगर नहीं भी किया है तो ख्वाब के अंदर किया है तो उसका क्या इसी से ताल्लुक़ है या नहीं, वो आपने नहीं बयान किया। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन सी थी इसमें। अलबत्ता जो पहला वाज़ेह हिस्सा है उसके बारे में मैंने अर्ज़ किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए आफ़ियत की, खैर व भलाई की, और अगर कुछ सदका और खैरात कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे हिफाजत का सामान रहेगा। दूसरे जो हमारे कॉलर थे उन्होंने जो अपना कैफियत बयान की है कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, इमाम शरीफ उलझ गया है, खुल गया है, तो ये एक बेरब्त सा एक ख्वाब है, तो इसकी भी कोई ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी। दे दें कॉल। जी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मक्के पाक की पहाड़ियां हैं और रास्ता देखता हूँ उस पहाड़ी के साथ, और रास्ता देख के फिर कहता हूँ कि यहाँ इस रास्ते पर मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते होंगे और खुश होता हूँ। प्लीज इसकी आप ताबीर बता दें। माशाअल्लाह, बड़ा ही प्यारा ख्वाब है। मैं अर्ज़ करता हूँ इसकी ताबीर के हवाले से। एक और कॉल सुनाइए। हैदराबाद से मोहम्मद फैजान अत्तारी बात कर रहा हूँ जी। ख्वाब ये है कि रात को एक ऐसा लगा जिस कोई बदरूहें वगैरह जो है आई हैं, परेशान कर रही हैं, तो मैंने उनको पकड़ लिया। उसके बाद जो है मैंने देखा कि हमारे घर से एक मेरे वालिद साहब का जो है इंतकाल हो गया है, और एक चूजा जो है जो हमारा बीमार था तो उसको दवाई दी थी, वो जो है बिल्कुल ठीक हो गया और जो है दाना चुग रहा है। ये मेरा ख्वाब है, तो इसकी ताबीर बता दीजिएगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैफुल्लाह शेख है, मैं खैरपुर शहर से गुजर रहा हूँ। मेरा ख्वाब ये है कि मैंने एक गधे को अपने पीछे लगते हुए देखा जो मुझे काटने आ रहा था, तो मैं उससे बच के निकल गया और फिर जैसे दरवाजे के पीछे में छुप गया। दरवाजा जैसे ही खोलता हूँ दोबारा मुझे काटने की करता है और मैं दोबारा उससे बच जाता हूँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ। और मेरी अम्मी को इंतकाल किए तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। मैं अम्मी को ख्वाब में देखना चाहता हूँ, ऐसा कोई वजीफा है तो प्लीज मुझे बता दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत लोगों को ये ख्वाहिश होती है और बाज़ औक़ात तो बिला वजह परेशान भी होते कि मेरे इतने करीबी अजीज़ का इंतकाल हो गया और मुझे ख्वाब में वो अभी तक नज़र नहीं आए। और ख़ास तौर पर उस वक्त लोग ज़्यादा तशवीश का इजहार करते हैं कि जब किसी और को नज़र आ रहा है और मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर बड़ी परेशानी होती है। और लोग कहते भी हैं तुम्हें अभी तक तुम्हारी माँ नज़र नहीं आई, तुम्हें अभी तक तुम्हारा बाप नज़र नहीं आया, और सबको नज़र आ रहा है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि लोग शायद ये समझते हैं कि शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा तो कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तो ये सब एक अवामी बातें हैं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। मुर्दे का ख्वाब में नज़र आना या ना आना, इसमें कोई ऐसी फजीलत की बात नहीं है कि अगर किसी औलाद को फौतशुदा वालिदैन में से कोई नज़र आया तो अब उसके लिए कोई इसकी ख़ास फजीलत है, ऐसा नहीं है। ख्वाबों की ताबीर अपनी जगह पर, लेकिन ना इसका नज़र आना कोई ज़रूरी है, ना नज़र आना कोई ज़रूरी है, और ना ही इसके अंदर कोई बुराई वाली बात है। कैफियत है, मिन जानिबिल्लाह होता है, कभी दिखा दिया जाता है, कभी नहीं दिखाया जाता, तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। और वजीफ़ा का जैसा इन्होंने कहा, और भी लोग इस तरह पूछते रहते हैं, तो इसका मैंने कोई वजीफ़ा अभी तक ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा कि किसी फौतशुदा को देखना हो तो उसका क्या वजीफ़ा हो सकता है। और कोई ऐसा ज़रूरी अम्र भी नहीं है कि जिसके लिए वज़ाइफ को जो है वो बयान किया जाए। अगर ख्वाब में नज़र आ जाते हैं तो फ़बिहा, नहीं भी आते तो भी कोई इसमें हरज की बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर अच्छी हालत में अपने किसी फौतशुदा को आप देखते हैं तो वो बयान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान है, उसका इंतकाल हो गया और आपने देखा कि बागो बहार में है, अच्छी कैफियत में मुस्करा रहा है, तो एक अच्छी फ़ाल है। और इसके बारे में यही बयान किया गया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो
خیریت سے ہوگا جو فوت شدہ ہے مسلمان. اور اگر بری حالت میں دیکھیں تو اس کے لیے ایصال ثواب کریں، لیکن اس کو بیان نہ کیا جائے کہ مسلمان کی ایک بری حالت کا، کیونکہ ایک تو یہ ضنی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اگر آپ نے کسی کو بری حالت میں دیکھا تو اس کا واقعی برا حال ہوگا، یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہوتی. اور پھر بھی اگر اس کی تعبیر بری بھی ہو تب بھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان کی ایک بری حالت کو آپ نے اگرچہ خواب میں دیکھا تب بھی اس کو بیان کرنے کا ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، اور اگر اس سے کوئی محبت کرنے والا ہے تو اس کے لیے باعث تشویش بھی ہوگا، تو بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان جو بھی فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں بھی اپنے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے جو ہمارے کالر تھے مکہ پاک کا انہوں نے بیان کیا کہ دیکھتے ہیں کہ مکہ پاک کی گلیاں ہیں، وہاں پر ایک راستہ ہے، اور ان کو یہ تصور ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان گلیوں سے گزرے تھے، تو تصور آتا ہے اور ان کو ایک خوشی کا، فرحت کا سما محسوس ہوتا ہے. تو بہت پیارا ہے، مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اچھے خواب، یعنی ان معنوں پر کہ مکہ پاک کی زیارت ہوئی، مدینہ پاک کی زیارت ہوئی، کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور مزار شریف پر حاضری دے رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جو مبارک ہے یا فرحت بخش ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہوتی ہے، مسلمان کو فرحت بھی ملتی ہے. اور خاص طور پر مکہ پاک کی زیارت کرنا انشاءاللہ عز و جل حج بیت اللہ کی اسے سعادت نصیب ہوگی، ایک اچھی فعال ہوتی ہے. اسی طرح سے خاص طور پر اگر مکہ پاک میں وہ راستہ دیکھا یا وہ گلی دیکھی جو کعبۃ اللہ شریف کے آس پاس ہے یا کعبۃ اللہ شریف کی زیارت ہوتی ہے، تو یہ امن کی بھی دلیل ہے. اس شخص کو امن نصیب ہوگا، خوف میں ہے تو امن نصیب ہوگا، قرض دار ہے تو بارے قرض سے اس کو نجات ملے گی. اسی طرح اور کسی دشواری میں یا پریشانی میں ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے اس کو چھٹکارا نصیب ہوگا. تو مجموعی طور پر بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، ہم سب کو، ہر عاشق رسول کو مکہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. دعا بھی کرنی چاہیے اور تصور میں جو ہے وہ مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی حاضری کی کوشش بھی تصور بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ظاہری اسباب کے لیے بھی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ضرور حاضری نصیب ہوگی. سیکنڈ جو ہمارے کالر تھے، روحیں، بدروحیں ان کو نظر آتی ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور اس طرح کا انہوں نے جو اپنا ایک کیفیت بیان کی تھی، گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پیچھے وہ گدھے کا، انہوں نے، میں جو سمجھ سکا گدھا ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے اور آتا ہے کاٹنے کو دوڑتا ہے، اس طرح کی چیز تھی. تو دیکھیے بدروحیں تو ایک عوامی اصطلاح ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت جو ہے وہ پڑھی نہیں ہے. عموماً جو ہے وہ جنات یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اگر کسی کو نظر آئیں تو بدروح کہہ دیا جاتا ہے. روح کا اچھا یا برا ہونا اور مرنے کے بعد اس سے انٹریکشن ہونا وہ ایک الگ چیپٹر ہے جس کی شریعت نے وضاحت بیان کی ہے کہ جو مسلمان ہے، نیک آدمی ہے، اس کی روح کہاں ہوگی، کیسے ہوگی. تو روح کا ویسے نظر آنا یہ پاسبل نہیں ہوتا، عام حالت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بہت لطیف ہوتی ہے اور ظاہری آنکھ سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو بدروحیں، جنات ایک یعنی کانسیپشنل سی ایک چیز ہے جو آپ کو خواب کے اندر نظر آئی ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے اور کسی بھی نقصان سے محفوظ فرمائے. البتہ جو گدھے والا خواب بیان کیا تھا کہ وہ پیچھے لگتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے، تو اس میں یہ عرض ہے کہ آپ اپنے اطراف میں آپ کے جن کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، غور کریں کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچائے. بعض اوقات جان بوجھ کر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اپنی بے وقوفی سے بھی، نادان دوست جس کو کہتے ہیں، ایسا معاملہ تو نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے جانور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور وہ انسانوں سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کی سواری کرنا پسند ہے.
جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہاتھی کی. یہ دیکھیے ہاتھی ہاتھی نظر آ رہے ہیں. جی اسد بھائی یہی بات معلوم کرنا چاہیں گے, اگر خواب میں نظر آ جاتا ہے ہاتھی تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاتھی واقعی بڑا ہی ایک پیارا جانور ہے اور انسان دوست کہلاتا ہے, مانوس ہو جاتا ہے. اس کی تربیت کر کے اس کو انسانوں نے بڑے کاموں میں پہلے بھی لیا, آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال ہاتھی ایک شاندار سواری ہے اور خواب میں اس کا دیکھنا بادشاہ کی علامت ہوا کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے یا اس کا مالک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب منصب ہوگا, صاحب وجاہت ہوگا. دنیا کے اندر اس کو کوئی نہ کوئی ایسی شے ملے گی کہ جو اس کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگی. اچھا تو آج آپ ہاتھی دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کبھی آپ کا بیٹھنا ہوا ہاتھی پہ؟ ہاں جی ہوا ہے, لیکن بہت بچپن میں. بہت بچپن میں بیٹھنا ہوا ہے. اور آپ لوگوں کا چلیں جی بیٹھے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں بیٹھے تو موقع لگے تو بیٹھ جائیے گا, پھر دیکھیے گا کیسا مزہ آتا ہے. ہاتھی کی سواری ہے بڑے مزیدار. اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ دن میں ہاتھی پر سوار ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی ہاں بالکل, دن اور رات کے مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں, اور اس کی تعبیر کے بارے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. یا تو اس کی اور زوجہ کے مابین جدائی واقع ہوگی, یا پھر وہ کوئی مکر و فریب کا کام کرے گا, کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا, لیکن وہ دھوکہ اسی پر پلٹ کر آئے گا, یعنی اس کا نقصان اسی شخص کو ہوگا. تو دونوں اعتبار سے دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے. ہاتھی کا دیکھنا اچھا ہے, لیکن دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہونا یہ خواب میں نظر آئے تو یہ منظر اچھا نہیں ہے. جب ہاتھی سامنے آ جائے اور ہاتھی کی آواز ہو تو دیکھ کر کیسا جو ہے عجیب سا منظر ہوتا ہے, لیکن ہاتھی پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے. اچھا دن کی تعبیر تو ہمیں پتہ چل گئی. اگر کوئی شخص دن میں دیکھتا ہے کہ ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے, سواری کر رہا ہے, تو اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی پر سوار ہے اور وہ رات کا وقت ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رات کے وقت ہاتھی پر سوار ہوتے ہوئے دیکھنا, اس کی تعبیر دن کے اعتبار سے برعکس ہے اور اچھی ہے. اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص کسی بخیل بادشاہ پر غلبہ پائے گا, یعنی کوئی بھی اس کے علاقے کا صاحب منصب شخص ہو کہ جو اچھا نہیں ہے, اس کی صفات درست نہیں ہے, تو یہ شخص اس کی مخالفت کرے گا اور اس پر غلبہ پائے گا. گویا کہ ایک بخیل اور برے شخص پر غلبہ پانے کی یہ علامت ہے. یہ تو بھی خواب کی بات ہے کہ دن میں بیٹھیں تو برا ہے, رات میں بیٹھیں تو اچھا ہے. اور اگر کوئی ایسے ہی دن میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ رات میں بیٹھتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے, یعنی یہ خواب کی بات ہے. حقیقت میں اگر کوئی دن رات میں سواری کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. چلیں جی آپ دن میں بیٹھیں یا رات میں بیٹھیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اسلامی بھائی, ہماری اسلامی بہنیں افریقہ میں رہتے ہیں تو ان کے خواب میں زیادہ ہاتھی نظر آتے ہوں, کیونکہ وہ جگہ جگہ ان کو ہاتھی بآسانی مل جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو چند ہیں کہ آپ گن لیے جائیں گے کہاں کہاں ہاتھی ہیں. تو بہرحال اگر ہاتھی خواب میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ ہتنی, ایک ہاتھی ایک ہتنی کا دودھ دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر بڑی پیاری ہے جی. اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ ہتھنی کا دودھ دھوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بخیل بادشاہ سے معاملہ کرے گا, لیکن حلال مال اس سے حاصل کرے گا. اچھا. تو مال حلال ملنے کی یہ علامت ہے. چلیں اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے, اور کافی تعداد میں جو ہمیں ہاتھی نظر آ رہے ہیں, آواز بھی نکال رہے ہیں, اور مدنی منیا خوش ہو رہے ہوں گے ہاتھی دیکھ کر. تو مدنی چینل دیکھیے. آپ نے مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمایا. جب یہ افریقہ کی بات ہوئی تو ایک بڑی دلچسپ بات ذہن میں آئی کہ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے, ہمارے خاص طور پر ایشیا سے جو لوگ جاتے ہیں, کہ افریقہ میں ہم جا رہے ہیں تو افریقہ میں جو ہے وہ جنگل بہت ہیں, جانور بہت ہیں. اب جیسے ایئرپورٹ پہ اترے, باہر نکلے تو کئی لوگوں نے بتایا کہ جب ہم پہلی مرتبہ آئے تو ان کی سادگی بھی ہے, تو جیسے ہی روڈ پر گئے تو ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ ابھی یہاں سے شیر گزرے گا, ابھی یہاں سے ہاتھی نظر آئے گا, چیتا نظر آئے گا. تو ایسا نہیں ہے, وہاں پر بھی ٹھیک ہے, دنیا کے بڑے جنگلات جو ہیں وہ افریقہ میں ہیں, لیکن وہ بھی خاص علاقوں کے اندر ہیں, اور وہاں پر عموماً آبادیاں نہیں ہیں, لوگ نہیں رہا کرتے. تو جہاں عموماً آبادیاں ہیں, شہر ہیں یا ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں, تو وہاں پر اس طرح ہاتھی گھوڑے جو ہے وہ روڈوں پر نظر نہیں آیا کرتے. تو کئی لوگوں کے بارے میں سنا کہ اترتے ہی وہ بیچارے یہی ڈھونڈ رہے تھے. ہاں جنگل میں جاتے ہیں, وہاں پر بعض اوقات اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہیں, سنا ہے کہ جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اس طرح کے جانوروں کو قریب سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال
ہاتھی کو خواب میں دیکھنا کیسا، یہ آپ نے دیکھا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سلسلے میں آپ کو نیا مدنی گلدستہ پیش کیا جائے گا. بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کی جانب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد محمود اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرے گھر والوں کو یہ خواب آیا ہے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہلکا ہلکا پہلے زلزلہ آتا ہے اور پھر یہ تیز زلزلہ ہو جاتا ہے اور یہ اپنی امی کے گھر میں ہوتے ہیں اور گھر گرتا نہیں ہے. تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد بھائی، اگر تو یہ پچھلے دنوں کی بات ہے اور پچھلے دنوں میں غالباً اسی ہفتے کے دوران پنجاب کے کافی شہروں کے اندر مرکز الاولیاء، شیخوپورہ اور بھی ٹوبا ٹیکسنگ وغیرہ ان علاقوں کے اندر اور اپر پنجاب کی جانب زلزلے کے کافی جھٹکے محسوس کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا کرم رہا کہ کوئی جانی یا مالی بڑے نقصان کی خبر نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. تو بعض اوقات ایسی چیز ایسے واقعے کے دنوں میں آئی، جیسے زلزلے کے جھٹکے آئے، خبریں سنی، بات چیت ہوئی اور خواب کے اندر دیکھا، تو پھر تو اس کی تعبیر سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. پھر یہ عمومی حالات سے منعکس ہونے والی ایک شے ہے جو خواب کے اندر نظر آ گئی. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، ان دنوں میں نہیں دیکھا گیا، اس کے بہت بعد دیکھا یا اس سے پہلے کا یہ معاملہ تھا، تو زلزلے کا دیکھنا یہ خواب میں اچھا نہیں ہوتا. کسی قدرتی آفت یا مصیبت کے پہنچنے پر یہ علامت ہوتی ہے. تو اہل خانہ کو چاہیے، اس علاقے والوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں. خاص طور پر جس نے خواب میں یہ دیکھا ہے تو وہ دعا بھی کرے، کچھ صدقہ اور خیرات بھی کرے کہ صدقہ جو ہے وہ مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے، اس سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، تمام کی حفاظت فرمائے. نیکسٹ کو ہماری مسز کو خواب آیا تھا، ایک تعویذ ملا ہے گھر سے، اس کے اندر پیسے ملے ہیں. لوگوں کو تعویذ ملتا ہے اور وہ بھی پیسوں والا ملتا ہے. تو تعویذ تو پیسوں والا نہیں ہوتا. ہاں، پیسوں کے لیے تعویذ کا تقاضا لوگ کرتے ہیں اور ہوتا بھی ہے، مال و دولت میں نفع کے لیے، بزنس میں اضافے کے لیے. تو وہ ایک طرح سے پیسوں میں اضافے کے لیے تعویذ ہوا. تو یہ ایک کوئی ربط نہیں ہے تعویذ اور اس میں سے پیسوں کا ملنا. تو اسی لیے اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حلال اور دنیا اور آخرت کی بہتری والا مال، اس کا سوال کرنا چاہیے. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باور مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا نام احمد اتاری ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی بھائی کو خواب کی تعبیر کی وجہ کرانا ہے کہ خواب آتے ہیں. ان کو خواب پچھلے دنوں آیا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کہیں جا رہے ہیں، کتے پیچھے لگے ہیں. کتے پیچھے لگے تو ایک بزرگ آتے تھے، ان سے کتوں کو پیچھے چھڑا دیتے تھے. اب اس کے بعد کچھ دن ایسے چلتا رہا. اب کے جو خواب آیا اس میں کتے پیچھے لگے کہ خواتین بزرگ ٹائپ کے سامنے آئیں، انہوں نے اس کو روکا تو رک گئے. پھر یہ آگے چل رہی تو دوبارہ پھر وہ کتے پیچھے لگے، پھر ان خاتون نے روکا تو پھر رکے. اس کا معلوم کرنا ہے کیا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. اگر یہ کسی پیر کامل سے مرید نہیں تو انہیں چاہیے کہ مرید ہو جائیں انشاءاللہ. ویسے ہی یہ مسلمان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے خواب دیکھے ان کے حق میں بہت زیادہ باعث برکت ہوگا. گویا کہ ایک طرح سے اس میں وہ ہے ترغیب موجود ہے ان کے لیے کہ کسی بھی پیر کامل سے مرید ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بے حد فوائد حاصل ہوں گے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میرے بھی شیخ طریقت ہیں الحمدللہ. لاکھوں عاشقان رسول آپ کے دامن سے وابستہ ہیں، غوث پاک کے مرید بنتے ہیں. میں مدنی مشورہ دوں گا کہ اگر یہ یا آپ یا کوئی جو بھی اس وقت ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں کسی پیر کامل سے مرید نہیں تو امیر اہل سنت سے ارادت کو قائم کر لیں، مرید ہو جائیں. اور اگر کسی اور جامع شرائط پیر سے مرید ہیں تو امیر اہل سنت سے بیعت برکت حاصل کر لیں. الحمدللہ ہم نے اس لیے یہ عرض کرتے ہیں کہ دنیا آپ سے فیضیاب ہو رہی ہے، نفع پا رہی ہے،
تو اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی ابھی تک محروم ہے تو وہ محروم کیوں؟ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. تو ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی کو پسند کیا تو دنیا بھر کے ناظرین کو یہی مدنی مشورہ دیں گے کہ آپ بھی اس غلامی میں آئیے، پھر دیکھیے کیسی برکتیں ملتی ہیں. اور مرید بننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت سارے ذرائع سے مرید بنا جا سکتا ہے. جب امیر اہل سنت مدنی چینل پر براہ راست مرید کرتے ہیں اس وقت مرید ہو جائیے، یا پھر اپنا نام، والدہ کا نام اور عمر تقریباً لکھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی مرید ہونے کے لیے مکتوبات و تعویذات عطاریہ مکتب کے ایڈریس پر روانہ کر دیجئے، نیچے لکھ دیجئے مرید ہونے کے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مرید بنا لیا جائے گا. اسی طرح ہماری جو سروسز ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے dawatIslami.net، یہ ایڈریس نوٹ کر لیجئے، ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے. وہاں پر مرید بننے کے لیے باقاعدہ ایک پوری سروس موجود ہے، فارم ہے، اس میں جو معلومات پوچھی گئی ہیں وہ آپ بھر کر سبمٹ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو مرید بنا لیا جائے گا. تو روزانہ نہ جانے کتنے مسلمان اس برکت کو اپنے لیے پاتے ہیں اور اس سے الحمدللہ امیر اہل سنت کے مرید بنتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو خوابوں میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھے ہوں کہ خواب کے ذریعے کسی بزرگ کی طرف جو ہے وہ مائل کیا گیا، بعض اوقات وضاحت کے ساتھ اور بعض اوقات عمومی طور پر. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اولیاء کرام سے حقیقی محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کا، نیک بندوں کا دامن نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی برکت کہی ہے امیر اہل سنت کی تو دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی برکت ہے. اب اس میں جو بھی برکتیں ہیں، مدنی کام ہیں، دنیا بھر میں عاشقان رسول کا عمل کی طرف آنا ہے، غیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا ہے، اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جو بھی دعوت اسلامی کی سروسز ہیں، جو کچھ بھی آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتوں سے. اللہ تبارک و تعالی انہیں سلامت رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدینۃ العالیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. احمد رضا اتاری میرا نام ہے. میرا سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے کہ میرے گھر والے کو اکثر خواب میں چھپکلیاں نظر آتی ہیں. کبھی وہ پانی والی ٹوٹی میں سے نکلتی ہیں، کبھی برتنوں میں سے، کبھی کسی جگہ سے، کبھی کسی جگہ سے. کافی دنوں سے انہیں چھپکلیاں نظر آ رہی ہیں. تو برائے کرم اس کی تعبیر بتائیں. غور کر لیں کہیں آپ کے کچن میں چھپکلیوں کا راج تو نہیں؟ بعض اوقات ہوتا ہے، بعض جگہوں پر چھپکلیاں بکثرت پائی جاتی ہیں، تو نہیں ہونی چاہیے گھروں میں. اس کا بڑا نقصان بھی بعض اوقات ظاہر ہوتا ہے. تو جتنا ہو سکے ظاہری طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر برتنوں میں یا ایسی جگہوں پر بہت نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی حفاظت رکھے. البتہ چھپکلی کا خواب میں دیکھنا یہ بد باطن شخص کی علامت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کی دو جو ہے وہ بڑی برائیاں بیان کی جاتی ہیں: چغل خور اور ایسا شخص کہ جو دوسروں کو لڑائی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، فسادی شخص سمجھیے. تو اپنے بچوں کی امی کا جو یہ خواب بیان کیا ہے تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کے اطراف میں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جن کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے. عورتوں کے بھی اپنی ایک سرکل ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کم، کسی کے ساتھ زیادہ. تو کہیں اس کے اندر کوئی ایسی عورت تو نہیں ہے کہ جو چغلیاں کھاتی ہو، ادھر کی ادھر لگائی بجھائی کرتی ہو. وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، غیر رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، ہمسائے بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن خواب کے اندر چھپکلی کا یوں کثرت سے دیکھنا تو یہ کسی برے شخص کے ساتھ تعلق ہونے کا یا واسطہ پڑنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو اس شخص کو بطور خاص چاہیے کہ ان معاملات پر غور کرے، اچھی صحبت اختیار کرے. الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں اسلامی بھائیوں کی تربیت کا اہتمام کرتی ہے، جہاں پر مدنی قافلوں میں اسلام بھائی سفر اختیار کرتے ہیں،
ان کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، وہیں پر اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہے، ان مدرسۃ المدینہ برائے بالغات، اور بھی ان کے شارٹ کورسز ہیں، درس نظامی کا سلسلہ ہے، اور بھی بہت کچھ شعبہ جات ان کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اپنے علاقے میں معلومات کریں جہاں پر اسلامی بہنوں کا سنتوں برائے اجتماع ہوتا ہے، یہ سب پردے کی حالت میں اور شرعی تقاضوں کو پورا کر کے ہی کیا جاتا ہے، وہاں پر اپنے گھر والوں کو بھیجیں، مدنی انعامات پر خود بھی عمل کریں، اسلامی بہنوں کے لیے جو 63 مدنی انعامات ہیں وہ اپنے گھر والوں کو پیش کریں، انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کرنے کا اور اچھی صحبت حاصل کرنے کا اور بری صحبت سے بچنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مونی ستاری عرض کر رہا ہوں، میں نے کل فجر سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ شاید میرے والد صاحب تھے، ہم اپنے گھر پر آئے ہیں اور گھر سے سامان لے کر جو ہے جا رہے ہیں، ساری بستی سب کچھ ویرانہ ہے، کوئی نہیں ہے اس بستی میں، سب ایک ویرانی سی چھائی ہوئی ہے، اور یہ سنا کہ قیامت آنے والی ہے اور جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تو میں نے سامان وغیرہ شاید ہم نے کچھ لیا ہے اور ہم جا رہے ہیں لے کر، کسی جہاز وغیرہ میں بیٹھنے کی کوئی ترکیب ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ مونس بھائی، اس بارے میں یہ عرض ہے کہ یہ من جانب اللہ ایک تنبیہ ہوتی ہے، مسلمان کے لیے عمل پر راغب کرنے کے لیے کئی اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ قبر بعض اوقات، اسی طرح آخرت، قیامت کا منظر، اور بھی کئی ذریعوں سے مسلمان کو تنبیہ بھی مقصود ہوتی ہے اور بعض اوقات ترغیب مقصود ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ظاہری طور پر اچھی زندگی گزار رہا ہے، نیک ہے، پارسا ہے، لیکن مزید عمل کی طرف اس کو ظاہر ہے کہ عمل کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے، قرب الہی عز و جل، رضا الہی عز و جل کے کاموں کی کوئی حد بندی تو نہیں ہے، تو یہ کوششوں کو تیز کرنا، اور اگر کوئی گناہوں میں مبتلا ہے اور نیکی کی راہ پر نہیں ہے، سستیوں کا شکار ہے، تو اس کے لیے یہ ایک تنبیہ کا پہلو ہوتا ہے، اور الحمدللہ کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے خوابوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اچھا، جب مدنی انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں، زندگی میں انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی گناہوں کے اندر مبتلا ہے، رات دن کسی غلط کام میں لگا ہوا ہے، حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، ناجائز محفلوں میں آتا جاتا ہے، تو ہی وہ نیکی کی طرف آئے گا۔ ہر شخص کی زندگی میں اس کی پرسنالٹی کے حساب سے بہت ساری چیزیں کرنے کو ہو سکتی ہیں، آلریڈی نیک ہے تو مزید نیک بننے کی کوشش کر سکتا ہے، مجموعی طور پر اس کو نیک شخص کہا جائے اور کہیں پر اس کی کچھ کوتاہیوں کا سلسلہ ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کے لیے وہی خاص پہلو اہمیت کا حامل ہے، تو غور کریں، انشاءاللہ عز و جل رہنمائی ملے گی، مدنی انعامات پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد نیک بننے کا موقع ملے گا۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہاتھوں کے اندر گوشت ہے، تو برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جالی مبارک کے سامنے حاضر ہونا بہت سعادت کی بات ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے حقیقت میں بھی حاضری نصیب ہوگی۔ گوشت کا جو ہے وہ تعلق جو ہے نا اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ہوتا ہے، گوشت میں کافی ڈیٹیل ہے، کچا گوشت ہے یا پکا ہوا ہے، اچھا پھر اگر پکا ہوا ہے تو بھنا ہوا ہے، یا جس طرح جس کو ہم کہتے ہیں کہ سالن سا بنا ہوا ہے نارملی اس طرح کا ہے، تو اس کے فرق سے جو ہے وہ اس کی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کس چیز کا گوشت ہے، حلال و حرام چیزوں کے گوشت کے فرق سے بھی فرق ہو جاتا ہے، تو اگر اس کی ڈیٹیل یاد ہو تو وہ بیان کر دی جائے تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی تعبیر عرض کی جا سکے گی۔ نیکسٹ کال۔ جی میں عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں نے کام میں دیکھا میرے امی ابو سال حج پر جا رہے ہیں، ویسے بھی جا رہی سال حج پر جا رہے ہیں، یہ میں نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تو خواب بھی بیان کیا، اس کی ممکنہ تعبیر بھی بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی
جانا نصیب کرے اور باادب حاضری ہو وہاں پر حج پر، تمام مناسک جو ہیں وہ اچھے انداز پر ادا کرنا نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس خواب کی تعبیر عطا فرمائے۔ جو بھی خواب دیکھتے ہیں مدینہ پاک کے، مکہ پاک کے، اللہ تبارک و تعالی سب کو باادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ تیاریاں ہیں، تو اب خوابوں میں بھی مکہ ہے، مدینہ ہے، حج کے مناظر ہیں، تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہر وقت ہر روز کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق خیر عطا فرمائے، عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی